اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے گزارش بھی کی تھی اور رائے بھی لی تھی کہ ہم جب اپنی کلاس کا آغاز کریں گے تو بہت سارا گیپ دو کلاسوں کے درمیان آ گیا ہے، لیکن ہمارا جو مضمون چل رہا ہے یا جس مضمون کو ہم پڑھا رہے ہیں، جو کتاب پڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی اتنی مشکل چیزیں موجود نہیں ہیں کہ جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کو کیا کیا جا سکے، سمجھا نہ جا سکے، دہرایا نہ جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ آپ پہ رکھا ہے کہ اگر آپ حضرات کہیں گے تو ہم دہرا دیں گے، ورنہ اس کتاب کا اسلوب میں نے پہلی کلاس میں آپ سے بتلا دیا تھا کہ اس کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ الفاظ اتنی بار دہرائے جائیں، اتنی بار ریپیٹیشن ہو ان کی کہ وہ آپ کے ذہنوں میں کیا ہو جائیں، بالکل پیوست ہو جائیں، اور وہی الفاظ جب آپ قرآن کریم میں آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم آ رہا ہو۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بھئی ایک لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ بھی آ رہا ہے، سے بارہ بھی آ رہا ہے، کبھی فی کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی علا کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی الا کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جب آگے جائیں گے تو ہمیں بہت کچھ انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا اور پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو ایک بار پھر شرکاء جائزہ لے کر اگر جو ہے نا ہم رائے لے لیں شرکاء سے، اس کے بعد آگے چلیں کہ ہم اپنے اسباق کو آگے لے کر چلیں یا پھر ہم یونٹ نمبر 1 سے دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں بندوں کو کیا کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے۔ جی گنتی کے حساب سے آپ بتا دیں جو ہے جو صورت ہوگی۔ جی باقی حضرات جو ہے جو کہہ رہے ہیں جی ریپیٹ کریں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ ہم جو ہے نا اس کو دیکھ لیں۔ تھوڑا تھوڑا ریپیٹ کریں تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، جو ہے نا ہم اس کو تیزی کے ساتھ ریپیٹ کریں گے اور جو ہے نا آگے چلیں گے، کیونکہ جو ہے نا اگر ہم بہت وقت جس طرح پچھلا وقت لیتے رہے ہیں تو اس میں اگر ہم لیتے رہیں گے تو پھر ہم جو ہے نا بمشکل اسی کو جو ہے نا دوبارہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو ہم آج جو ہے نا کم از کم یونٹ نمبر 1 کے 3 اسباق جو ہے نا ریپیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم نے آغاز میں آپ کو بتلایا تھا کہ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 9 تک قرآن کریم کے ایسے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، ایسے آسان الفاظ جو بعض اوقات الف لام کے بغیر آپ اردو زبان کے اندر بھی کیا کر رہے ہوں گے، استعمال کر رہے ہوں گے۔ ان الفاظ کو دہرانے کا، بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی الفاظ قرآن کریم کی آیات کا حصہ بنیں گے، اور اس سے آپ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہاں پر ذرا لیٹ شروع کیا ہے، جن جگہوں پر ہم نے رمضان المبارک کے فوراً بعد کلاسز کا آغاز کر دیا تھا، وہاں پر آج ہم جس مرحلے میں پہنچے ہیں، تو آج جب لوگ ان آیات کی جو ہے نا انہی الفاظ کو جب ہم نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد اس کو آیات کی شکل میں لے کر ان کے سامنے رکھا، تو وہ آیات کا ترجمہ اب خود ان کو آ رہا ہے، جتنی جتنی آیات وہ کر رہے ہیں اتنی آیات ان کو ترجمہ کرنا آ رہا ہے۔ تو تدریجاً ہی ہوگا، سب کچھ یک دم نہیں ہو سکتا، لیکن الفاظ کو دہرا لیتے ہیں۔ ان الفاظ کو میرے ساتھ آپ دہرائیں گے تاکہ ہمیں یہاں پر کوئی اور چیز نہیں، بس ہم نے کیا کرنا ہے، ان الفاظ کے معانی، اللہ کے معنی کیا ہیں جی، محمد کے معنی سب کو معلوم ہے، الاسلام معنی آگے جی، القرآن، الکعبہ، اور ان الفاظ کو دہرائیے، زبان سے بھی دہرائیے۔ کیوں دہرائیے؟ تاکہ آپ کا تلفظ بھی کیا ہو جائے، درست ہو جائے۔ آگے جی، الجنہ، الحلال، الحرام، المؤمن، الکافر، الفساد اور الصلح۔ ان میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اردو زبان کے اندر استعمال نہ ہوتا ہو اور آپ کو اس کا معنی نہ آتا ہو۔ تمام افراد کو یہ معنی کوئی ہے جی، کوئی لفظ جی نہیں؟ آگے چلتے ہیں جی، آگے چلیں جی، الرب، الخالق، اللباس، الشکر، الشیطان، موسیٰ، الطوفان، الحق،
الحق الباطل الذکر الشرک التوبہ الخیر الشر الوالد السورہ. بتائیے ان میں سے کون سا لفظ ہے جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں شر کے معنی کیا ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ برائی. اور خیر کے معنی کیا ہیں؟ بھلائی. ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، یا ویسے بھی کسی کا ذکر، تذکرہ، اس کو ذکر کہا جاتا ہے. یہ موسیٰ کا لفظ ذرا ایک الگ سے اس میں آیا ہے، یہ ایک پیغمبر کا نام ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی. کچھ الفاظ اور لے لیتے ہیں. الزکاۃ، الدین، الحمد، الجزاء، فرعون، الحشر، المقدس، المبارک. میں تمام الفاظ کے آخر میں ساکن پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کر یہ خود بخود زبر زیر پیش کے ساتھ آئیں گے. اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ آغاز میں ساکن پڑھ رہے ہیں. ان میں سے کچھ نام ایسے نظر آئیں گے اگر آپ اپنی کتاب پر غور کریں کہ جو انسانوں کے نام ہے. ذرا غور کیجئے کون کون سے نام ہیں جی؟ موسیٰ، فرعون، اور اس کے علاوہ بس 2 ہی نام ہیں جی، جو وہاں پر بھی ریڈ کلر سے ہوں گے آگے کتاب میں. بتائیے یہ سب کی 2 انسانوں کے نام ہیں. تو یہ بتا دیا گیا کہ انسانی ناموں کے ساتھ عام طور پر الف لام نہیں آتا. باقی سب کے ساتھ الف لام آیا ہوا ہے، عام طور پر انسانوں کے نام کے ساتھ نہیں آتا. اور کچھ الفاظ جو ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو کیا کرنا ہے؟ سنبھال کے رکھنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ بولیے نا. اس کتاب کو خراب کرنا ہے، بھرنا ہے پینسل سے، ہائی لائٹر سے، بال پین سے، کچھ بھی ہو. اس کتاب کو آپ نے ان کے صفحات کو اتنا کالا کرنا ہے کہ یہ کتاب میں الفاظ نظر نہ آئے، تب جا کر آپ کو کیا ہوں گے یہ الفاظ. یعنی جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو وہاں پر آپ نے دیکھنا بھائی یہ لفظ میرے لیے آج کیا ہے؟ نیا. اور اس کو کیا کرنا؟ ہائی لائٹ کر دینا، اس کو انڈر لائن کر دینا. کوئی بھی صورت اختیار کریں کہ اس کتاب کو جتنا جتنا آپ بھریں گے اتنا اتنا فائدہ ہوگا. اب یہ مشق ہے جو میں نہیں کراؤں گا، کیونکہ جو ہے نا مشق میں وہی الفاظ جو ہم نے پہلے پڑھے وہ تمام کے الفاظ کیا ہیں؟ دوبارہ آ رہے ہیں. اور یہ آپ حضرات میرے خیال سے کر سکتے ہوں گے. اب انہی الفاظ کو ہم نے اردو زبان میں دیا ہے کہ اب آپ اس کو جو ہے نا الف لام کے ساتھ کیا کر لیجئے. اب بتائیے شرک کو کیا کہیں گے؟ شیطان کو، کعبہ کو، زکوٰۃ کو، توبہ کو، صلح کو، شکر کو، دین کو، اسلام کو. سب معلوم ہے نا جی؟ کوئی چیز مشکل؟ ہارون صاحب کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. جزاک اللہ جی. آگے چلتے ہیں جی. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب. کعبہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ کا گھر. الجنہ جس کے میں اور آپ سب کیا ہیں؟ متلاشی ہیں یا نہیں ہیں؟ متلاشی ہیں نا سب. آپ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہی، کیا نہیں باقی نہیں جانا کیا؟ ہاں جی سب متلاشی ہیں. لیکن خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ملے گا کس سے ملے گا؟ کوشش سے، محنت سے. جو ہے نا اس طرح نہیں ہوگا کہ جو ہے نا اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ تو رات دن عبادت بھی کریں، جانیں بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، سروں کی فصلیں بھی کٹائیں، اور تب بھی کیا ہو؟ اللہ سے جنت کی دعا کریں. اور میں اور آپ صرف نذرانے پیش کر کے جو ہے نا کھیر کی دیگ چڑھا کر یا جو ہے نا کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا خرچ کر کے جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں. خالہ جی کا گھر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. کچھ کرنا پڑے گا تو تب جا کے ملے گی. ایسے نہیں مل جائے گی کہ جو ہے نا بس جس کو چاہے ہر ایک کو سب کو اگر جنت ہی ملنے لگ گئی، یعنی جو کچھ کرے تب بھی جنت، نہ ملے تب بھی جنت، تو پھر تو معاملہ بہت ہی آسان تھا. شیطان ہم سب کا ازلی دشمن، جس سے ہم سب کو کیا ہونا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. موسیٰ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر. اور شرک کے بارے میں کیا جانتے ہیں جی؟ وہ عظیم گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ جو معاف نہیں ہوگا. باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ گناہ معاف، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمان اور رحیم میں باقی گناہ معاف کر دے تو اس کی رحمانیت ہوگی. لیکن اس نے فرمایا کہ میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جزاک اللہ جی. آگے چلتے ہیں. اب ان الفاظ کو مکمل کرنا یہ بہت آسان ہے، میں اس کو یہاں پہ نہیں رکوں گا، یہ آپ حضرات خود کریں گے. ان الفاظ کو آپ نے اعراب لگانا ہے، یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ حضرات پڑھ چکے ہیں. اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ صرف آپ حضرات کو جو ہے نا بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بچہ سمجھا ہے یا ایسا نہیں ہے، ہم نے آپ کو دہرانا ہے، ریپیٹ کروانا ہے، تاکہ آپ بار بار ایک لفظ کو کیا کریں؟ لکھیں، مکمل کریں، پڑھیں، تاکہ وہ آپ کی ذہن کی میموری میں جا کر کیا ہو جائے؟ کہیں
فکس ہو جائے، بیٹھ جائے، جب قرآن میں پڑھیں تو آپ کو اس کا ترجمہ آ رہا ہو، یہ مقصد ہے۔ باقی یہ کتاب آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اس کتاب کے لکھنے میں جہاں ایک پی ایچ ڈی اور یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر انجینئر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسی کتاب کے میں آئے وہ رکشا چلانے والا، گدھا گاڑی چلانے والا، آپ کی چپلیں پالش کرنے والا، جوتے پالش کرنے والا، ایک عام پڑھا لکھا فرد اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر، دونوں اس کا کو پڑھیں تو دونوں کیا کر سکیں، قرآن حکیم کو کر سکیں۔ معیار اس کا وہاں رکھا گیا ہے کہ معیار اگر اس کو سمجھ میں آ گیا تو انجینئر ڈاکٹر کو کیا ہوگا، ضرور سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا اب اس میں جو الفاظ ہم نے پڑھے آپ نے تلاش کرنا ہے جی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام میں کتنے الفاظ پڑھے ہم نے؟ 4۔ کون کون سے جی؟ اللہ، دوسرا بیت نہیں پڑھا، حرام پڑھا نا جی۔ ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہائی لائٹ کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے، تاکہ آپ نے یہ الفاظ کیا کر لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں آتا تو دوبارہ کیا کریں گے، اس کو دہرائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، کون سے الفاظ پڑھے؟ محمد پڑھے جی۔ رسول کے معنی بھی آپ جانتے ہوں گے، اللہ کے معنی بھی جانتے ہیں، تینوں الفاظ آپ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو ملا کر پڑھنا ہے تو آپ کو ترجمہ آ جائے گا۔ ھذا حلال وھذا حرام جی، حلال و حرام دونوں پڑھ لیے جی۔ آگے چلیں۔ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، طوفان بھی پڑھا اور ظالم کا لفظ معلوم ہے نا جی؟ جی ہاں۔ آگے چلیں جی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک پڑھ لیا جی۔ آگے چلیں جی۔ والصلح خیر، صلح پڑھ لیا آپ نے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، پڑھ لیا نہیں ذکر کا لفظ جی۔ آگے چلیں۔ بیدک الخیر، آگے چلیں جی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں سبق نمبر 2 پر۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ ریوائز کر رہے ہیں، لہٰذا سپیڈ بھی کیا ہوگی، تھوڑی زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیں جی، اردو زبان میں الفاظ ہیں، اگر ان کے شروع سے الف لام ختم کر دیا جائے تو اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں الفاظ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دونوں طرح کے استعمال میں کیا فرق ہے، یہ تھوڑا سا اگلے اسباق میں آئے گا۔ ان الفاظ کا معنی آپ حضرات نے دہرانا ہے جی۔ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ الحج، الجہاد، الجواب، الکلام، المجاہد، المہاجر، الرسول، النبی، المنافق، العمل، العدل، اللعنہ، القمر، العرش، الندامہ، تمام الفاظ ہیں جی۔ اس میں ندامہ کے معنی کیا ہیں جی؟ اردو زبان میں لمبی تا ایسے لکھا جاتا ہے، عربی زبان میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ نبی کے معنی بھی آپ سب جانتے ہیں، عدل معنی جانتے ہیں نا، جو ہمارے ملک میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے جی۔ وہ جو ہے نا، الکلام کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ جواب، مہاجر، آپ حضرات سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس لفظ کو، جو ہے نا پہلے لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا، جب سے آپ کے ہاں تو یہ لفظ اب کیا ہو گیا، اتنا استعمال ہو چکا ہے کہ آپ کو اس کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ اور ہیں جی۔ المسجد، الیتیم، العبرہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ عبرت، اردو زبان میں لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، عربی زبان میں گول تا کے ساتھ۔ الابن، بیٹا، استعمال ہوتا ہے۔ المیزان، ترازو کو کہتے ہیں۔ المصیبہ، العزہ، الذلہ، الرزق، المغفرہ، المشرق، المغرب، الطلوع، الغروب، السفر، الآیہ، العمرہ، الفراق، المرض، الشفاء، الذرہ۔ دیکھیں تمام کے تمام الفاظ، جن الفاظ کو ہم نے نسبتاً سمجھا کہ یہ لفظ ہمارے لیے نیا ہے، اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے، ہائی لائٹ کر دیا، اس کے سامنے نہ بیٹا نام بھی لکھ دیا۔ باقی تمام الفاظ، ان میں کوئی ایسا لفظ جس کے معنی آپ کو نہ آتا ہوں۔ غروب کے معنی آتے ہیں نا جی؟ سورج کے ہاں غروب ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سفر کے معنی بھی جانتے ہیں، مغرب میں جانتے ہیں۔ رزق بھی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، آپ لوگ کہتے ہیں رزق حلال جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ الآیہ، قرآن کی آیت کو کہتے ہیں۔ اس وقت آپ اس کا یہی مطلب سمجھیں گے، آگے جا کر انشاءاللہ۔ اور اس کے مطلب شفا بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ نے مرض کو جان لیا تو شفا کو آپ کیا کریں گے، بہت آسانی کے ساتھ پہچان لیں گے اور جان لیں گے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے، یہ جو لفظ ہیں الذرہ،
اردو زبان میں ذرات یا ذرہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ ہے، اردو زبان کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کچھ الفاظ اور لے لیتے ہیں جی۔ اب دیکھیں جی ان تمام الفاظ میں ذرا غور کیجئے، سبق نمبر 2 کہ کون کون سے الفاظ کے آخر میں گولتا آئی ہوئی ہے، ذرا دہرائیں گے جی تمام شرکاء مل کے گولتا والے الفاظ جی۔ جی المصیبہ، جی جی اچھا جی، بہت سارے شرکاء کے جن کے پاس جو ہے نا کتاب ہے تو کتاب کھول لیں، جن کے پاس نہیں ہے تو کتاب اگر لے لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ان کو، ورنہ دیکھیں اب اصول آ گیا ہمارے، بہت آسان اصول کہ عربی زبان میں جن الفاظ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ مؤنث۔ بس اتنی سی بات ہے، جن الفاظ کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے، وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، جن کے آخر میں نہیں ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ مذکر۔ اب یہ جتنے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا۔ اردو زبان میں جب لکھیں گے تو یہ لمبی تا بن جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں گولتا علامت ہے کس کی؟ مؤنث کی، اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ یاد بھی رکھنا، پہچاننا بھی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ الجنہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ المغفرہ مؤنث، الآیہ المشرکہ مؤنث، جو ہے نا الساعہ، جتنے بھی گول الفاظ، بس یہ پہچان رکھ لیں، گولتا آ گئی تو مؤنث اور گولتا نہیں آئی تو اب جو آگے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ کیا کریں گے؟ گولتا اور بغیر گولتا کی آیات جو اسماء ہیں ان کو کیا کریں گے؟ پہچاننے کی کوشش کریں گے، یہ مذکر ہے اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب دیکھیں جی یہ الفاظ تو عربی زبان کے اندر ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ الفاظ کو آپ نے اردو زبان سے عربی زبان میں ڈھالنا، بتائیے کیا کریں گے؟ آگے کیا ہوگا جی؟ آگے جی 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 مجاہد، یہ تمام الفاظ جو ہے نا اردو زبان عربی زبان دونوں میں کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہو رہے ہیں اور ان کے معنی ہم سب جانتے ہیں، لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں، یہ الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور قرآنی آیات میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے الفاظ کیا کر لیے؟ پڑھ لیے۔ آئیے جی ان کو بھی چھوڑ دیجیے، آسان سبجیکٹ ہے، ہم کروا چکے ہیں آپ کو۔ ان اللہ یأمر بالعدل، کیا پڑھا ہے جی اس میں سے ہم نے ابھی تک؟ عادل، سب نے پڑھ لیا نا جی؟ عادل اس کو ہائی لائٹ کر دیں۔ وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، جی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، طلوع پڑھ لیا نا جی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا آپ نے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، شہید پڑھ لیا نا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ رسول۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، صالح۔ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ، رزق۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، سفر پڑھ لیا۔ یہ تمام کے تمام الفاظ آپ نے کیا کر لیے؟ پڑھ لیے۔ ہم تیسرا سبق دہرائیں گے اور اس کے بعد ہم آج اپنا نیا اگلا سبق بھی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ ان میں بھی یہی الفاظ ہیں جی، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ الایمان، الظلم، القبلہ، التوفیق، العربی، السریع، الجسم، الانسان، المؤمنہ، المشرکہ، النہر، البحر، الآذان، الجمعہ، الحسرہ۔ بتائیے ان میں کون سے الفاظ ہیں جن کو اردو زبان میں استعمال نہیں کیا جاتا، جو نسبتاً نئے ہیں؟ ان کے سامنے ہم نے لکھ دیا ہے۔ سریع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تیز، اور آپ یہ کہتے ہیں سرعت سے یہ کام کیا جائے، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور حسرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حسرت اور پچھتاوے کے، یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی اور لفظ جو اردو زبان میں استعمال نہ ہوتا ہو جی؟ دیکھنے ذرا نظر، کوئی ہے جی؟ جی البحر، بحر جو ہے نا ہمارے ہاں بحری فوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کون سی فوج ہوتی ہے؟ جو سمندر میں ہوتی ہے، تو بحر کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ سمندر، جی۔ آذان ہم رات دن سنتے ہیں، مشرکہ۔ ان میں سے کوئی لفظ اگر جو ہے نا وہ ہے مؤنث ہے تو اس کو ذرا الگ کیجئے۔ کون کون سے الفاظ مؤنث ہیں جی؟ المؤمنہ اور المشرکہ اور جی
الحسرہ، الجمعہ، 5 الفاظ کیا ہیں یہاں پر مؤنث ہیں، ان کو کیا کر دیں گے آپ ہائی لائٹ کر دیں گے تو آپ کو یاد رہے، القبلہ، المؤمنہ، المشرکہ، الجمعہ اور الحسرہ۔ میں جب آپ کو پہلے پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ لفظ عربی زبان کی کیا ہے مؤنث ہے، اردو زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہو یا مذکر استعمال ہو، اس سے ہمیں سروکار نہیں، عربی زبان میں ان کو کیا کہا جائے گا مؤنث شمار کیا جائے گا۔ کچھ الفاظ اور لے لیتے ہیں جی، القسم، الفتنہ، الکفر، الخبر، القتل، النکاح، السؤال، الصف، الوصیہ، الشفاعہ، القبر، النفع، الاحسان، التلاوہ، الخلیفہ، الحب، الباب، الشریک، الطاقہ، المتاع۔ ان میں آپ دیکھیں تو فتنہ ہم کہتے ہیں فتنوں کا دور ہے، یہ فتنہ ہے، استعمال ہوتا ہے۔ صف، عموماً آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں صفیں کیا کر لیں، درست کر لیں۔ وصیہ، جب کوئی انسان اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت کر جائے۔ شفاعہ، سفارش یا شفاعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفع کے معنی کیا ہیں، نفع بھی ہیں، الطاقہ کے معنی ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتا ہے، استماع بھی ہوتا ہے۔ متاع عربی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں، ہاں جی، اگر جو ہے استعمال ہوتا ہے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، صرف کارواں نہیں لوٹا، احساس زیاں بھی، یعنی ایک تو لٹ گیا تو بندے کو کم احساس تو ہو گیا کیا ہو گیا۔ جب یہ احساس بھی نہ ہو تو پھر امتیں یا ملتیں یا قومیں نہیں رہتی، پھر وہ کیا بن جاتی ہیں، کھجور کے خشک تنے، ان کا کوئی وجود، ان کا کوئی وزن، ان کا کوئی جو ہے نا حصہ دنیا کی کسی بھی حصے میں نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے اس سے کیا ہوتے ہیں، اپنے اس سے ہی ہٹ جائیں، متاع جو اپنی متاع گمگشتہ جو ہے، اپنی اصلیت جو ہے، اپنی جو بنیادیں ہیں ان کو کیا ہو جائے، چھوڑ دیں، بھول جائیں یا پس پش ڈال دیں، پھر وہ قومیں کبھی بھی اپنے منزل کو نہیں پایا کرتی۔ یہ اصول دنیا کا ازل سے رہا ہے اور رہے گا، یہی چلتا رہے گا کہ جنہوں نے اپنی صفوں کو، اپنی اصل کو کیا کیا، تھاما، قرآن و سنت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں کامیابی سے نوازے گا۔ انہیں نہیں نوازے گا جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا لیا ہے اپنی عملی زندگی میں، اپنی تعلیمی، معاشی، معاشرتی، عدالتی زندگی میں، اور چاہ رہے ہیں کہ وہ زندگی باقی سب کچھ قرآن کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ان میں کوئی لفظ جو آپ کو مؤنث نظر آ رہا ہو، کون کون سے ہیں جی؟ الفتنہ اور وصیہ اور شفاعہ۔ مذکر مؤنث کا فرق آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا کہ جن الفاظ کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ عموماً کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، جن کے آخر میں نہیں آتی وہ کیا ہوتے ہیں، عموماً کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، متاع سامان کو کہتے ہیں اور قتال جنگ کو کہتے ہیں۔ اب جو ہے نا انہی الفاظ کو ہم کیا کریں گے، قرآن کی آیات میں تلاش کریں گے۔ باقی 3-4 قسم کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے، خود کرنے ہیں جی۔ قرآن کریم کی اس آیت کو جو ہے نا دیکھیں گے اور انشاءاللہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے جی، فتنہ اور قتل۔ اس طرح ان المتقین فی جنات ونہر میں کیا پڑھا، نہر پڑھ لیا ہم نے جی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کے معنی میں کیا پڑھا، بحر پڑھ لیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا میں کیا پڑھا، انسان بھی پڑھ لیا۔ اس طرح وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ میں کیا پڑھا، کفر پڑھ لیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ظلم پڑھا۔ اس طرح القبلۃ التي كنت عليها قبلہ پڑھا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم پڑھا۔ اور ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین میں کیا پڑھا، وصیت پڑھا۔ اس طرح آپ نے 3 اسباق کیا کر لیے، دہرا لیے، اور ہم ان الفاظ کو دہرائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم اپنے اصلی اسباق میں کہاں تھے جی، سبق نمبر گزشتہ کلاس میں کون لوگ تھے جی؟ ہاں جی، کیا پڑھا تھا؟ 2 سبق پڑھ لی یونٹ 2 کے، میرے خیال سے یونٹ 1 میں تھے جی۔
بھائی کہاں ہیں ہمارے جو ہے نا ذمہ داران، ہمیں پتہ نہیں کہاں پر ہے، اور جو ہے نا گڑبڑ نہ ہو جائے۔ 16 پڑھ لیا تھا نا جی، آج سے 18 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں جی، بہت آسان سبق تھا میرا 16 کا، بہت آسان بہت آسان۔ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں 15 میں پڑھا تھا ہاذا، ہم نے بتایا تھا کہ ہاذا عربی زبان میں یہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب وہ قریب ہو، ذالک عربی زبان میں وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز کیا ہو دور ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کیا استعمال ہوتا ہے، ذالک۔ ساتھ ہی میں نے بتلا بھی دیا تھا، وضاحت کر دی تھی کہ ذالک عام عربی زبان میں تو وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں ذالک کا لفظ کیا ہے، یہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کریم میں 2 مقامات کے علاوہ باقی سب جگہ ذالک کے معنی کیا ہیں، یہ ہے، اور ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ باقی تمام الفاظ تقریباً وہی ہیں جو آپ حضرات نے کیا کیے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نے گزشتہ کلاس سے پڑھا تھا کہ حاضی اگر بعد میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، جو ایسے ابھی ہم نے پڑھا، تو اب حاضہ کے بجائے کیا استعمال ہوگا۔ میں نے بتلایا تھا، گزارش کی تھی کہ عربی زبان اور اردو زبان میں فرق یہ ہے کہ انگریزی اور اردو دونوں والے جو ہے نا قریب کی چیز کے لیے دس انگریزی والے، اور دور کے لیے دیٹ اردو والے، یہ اور وہ، خواہ وہ چیز ایک ہوں، 2 ہوں، 2 سے زائد ہوں، مذکر ہوں، مؤنث ہوں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اردو زبان میں خاص کر نہیں ہوتا، اور انگریزی مجھے آتی نہیں ہے، یہ اور وہ سے کام چلایا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں اگر چیز ایک ہو، قریب اور بعید کا تو خیال رکھا جاتا ہے، یعنی قریب یہ اور وہ، لیکن عربی زبان میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ چیز ایک ہو تو اس میں اشارہ جس چیز وہ الگ ہوگا، 2 ہوں تو الگ ہوگا، 2 سے زائد ہوں تو اس میں اشارہ کیا ہوگا، الگ ہوگا۔ اس طرح مذکر کے لیے الگ ہوگا اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا، الگ ہوگا۔ اس لیے ہاذا جو ہم نے پڑھا تھا وہ مذکر کے لیے، اور حاذی کیا ہے، مؤنث کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاذا کس کے لیے ہے؟ جہاں پر قرآن کریم میں آپ کو ہاذا کے بجائے کیا ہو گیا، حاذی آ گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر کیا ہے، بعد میں آنے والا اسم کیا ہے، وہ مؤنث مذکر۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں جی؟ لگتا ہے مشکل پیش آ رہی ہے۔ چائے پی آپ لوگوں نے؟ نہیں پی؟ نہیں پی؟ بڑا افسوس کی بات ہے، چائے تو ہونی چاہیے تھی جو ہے نا۔ یہ فرق سمجھ میں آنا ہے نا جی، ہاذا اور حاذی۔ جس طرح پھر اسی طرح ہم نے یہ ہم نے گزشتہ کلاس میں اس کو دوہرا لیا تھا نا جی، یہ آگے انشاءاللہ پھر آئے گا۔ پھر ہم نے تل کا بھی پڑھ لیا تھا کہ جس طرح قریب کے لیے، قریب مذکر کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، تو مؤنث کے دور جو ہے نا بعید کے لیے اس میں اشارہ مذکر کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز دور ہو اور مؤنث ہو تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، تل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا رکھنی ہیں، آپ حضرات نے یاد رکھنی ہے، اور ان کو بھی ہم نے کیا کیا تھا، پڑھا تھا۔ میں جو ہے نا یہ سب چیزیں ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ لی تھیں۔ اب ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ دیکھیں، حاذی مؤنث کے لیے جب وہ قریب ہو، اور تل کا مؤنث کے لیے جب وہ کیا ہو، دور ہو۔ تو حاذی دنیا کا مطلب کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے بھئی حاذی کیوں استعمال ہوا ہے، تو یہ دنیا کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ حاذی الحیات میں کیا ہے، ترجمہ کیا کریں گے، یہ زندگی۔ حاذی البلدہ کا ترجمہ کیا کریں گے، حاذی النار کا ترجمہ کیا کریں گے، یہ النار کیا ہے، مؤنث ہے، آگے آئے گا، اسباق میں ہم دہرائیں گے، ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے، مؤنث ہے۔ حاذی الشجرہ کے معنی کیا ہوں گے، حاذی القریہ کے معنی کیا ہوں گے، حاذی الجنہ کے معنی کیا ہوں گے، حاذی الدار کے معنی کیا ہوں گے۔ اور میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا، ایک کہانی کے ذریعے آپ کو سمجھایا تھا کہ 16 کے 17 اسماء ایسے ہیں جن کو عربی زبان کے بولنے والے کیا کرتے ہیں، مؤنث، ان میں سے کیا ہے، الدار بھی ہے، اور کیا ہے، النار بھی ہے، اور کچھ الفاظ اور بھی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اور یہ قرآن کریم کے الفاظ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ لیے تھے۔ حاذی ناقہ کے معنی کیا ہیں، یہ اونٹنی۔ حاذی ناقۃ اللہ کے معنی کیا ہوں گے، یہ اللہ کی اونٹنی۔ حاذی جہنم کے معنی کیا ہوں گے، یہ جہنم۔ آگے ابھی ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ ابھی ہم نے آگے والا حصہ پڑھا نہیں ہے، جب پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی وہ کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ ان حاذی تذکرہ میں ترجمہ کیا ہوگا، یہ نصیحت۔ حاذی جہنم دوبارہ آ گیا، یہ جہنم۔ ان حاذی تذکرہ دوبارہ آ گیا، یہ تذکرہ۔ تلک نعمت ان کے معنی کیا ہوں گے، وہ نعمت۔
اور تل کا عاد ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ عاد. تل کا عقبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ. لیکن قرآن کریم میں تل کا کلس یہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہاں ترجمہ کریں گے یہ نعمت، یہ عاد، یہ عقبہ جو ہے نا ترجمہ کریں گے، کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ ہاذا اور تل کا جو ہے نا، ذالکا اور تل کا قرآن کریم میں جو ہے نا وہ کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ یہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو دونوں ایک جیسے ہی ہو گئے جی مطلب پھر تو وہ کا اور یہ کا فرق نہیں ہوا نا. میں گزارش کر چکا ہوں آغاز میں کہ عام عربی زبان میں ذالکا وہ مذکر کے لیے، تلکا وہ مؤنث کے لیے. قرآن حکیم میں ذالکا اور تلکا کا لفظ یہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم آپ گرامر کو ڈیپلی نہیں پڑھ رہے، ہم صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ چند چیزوں کو سیکھ رہے ہیں. جب ہم گرامر میں جائیں گے وہاں پر اس کے اسباب بھی بتائے جاتے ہیں، وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف مختصر چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اتنی سی بات یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں جو ہے نا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کے معنوں میں استعمال ہوا. کیوں ہوا ہے یہ ایک الگ بحث ہے جس کو مفسرین اکرام نے اپنی تفاسیر کے اندر کیا کیا ہے اور جو لغت کے ائمہ نے اس کو وضاحت کی ہے. لیکن اس وقت ہم صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ ذالکا و تلکا قرآن کریم میں کیا ہوتا ہے؟ تلکا. ورنہ پھر آپ جب جائیں گے نا الف لام میم ذالک الکتاب تو ترجمہ کریں گے وہ کتاب، ترجمہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کتاب. تو پھر آپ کہیں گے یار ہم نے تو کیا قرآن ترجمہ یہ کر رہے ہیں اور ذالک کا ترجمہ تو کیا ہے؟ وہ ہے. تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ مسئلہ پیش آئے گا. اس لیے میں نے آسان کر کے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کریم میں ذالکا کس کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ کے معنوں میں. کیوں ہو رہا ہے انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے اور گرامر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ آپ کو توفیق دے گے تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کریں گے. اب آگے چلتے ہیں جی. آج کا ہمارا سبق بہت آسان ہے، صرف ایک حرف پہ مشتمل ہے اور وہ حرف ہے لام زبر لا. کیا ہے جی؟ لام زبر لا. لیکن یاد رکھیے گا ایک ہے لام زبر لا اور ایک ہے لام زبر لا. اگر آپ نے لام زبر لا صرف پڑھا تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یقیناً. اور اگر آپ نے اس کو لکتابن کے بجائے پڑھا لا کتابن تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے معنی ہو جائیں گے نہیں. تو ایک حرف کو صرف یعنی آدھے الف کے برابر کھینچنا ہے. آپ نے جیسے قاری صاحب آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ دیا تو اس کا معنی ہی کیا ہو جاتا ہے؟ ترجمہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کتاب ان کے معنی کیا تھے؟ کتاب. لیکن لام زبر لا جب اس کے شروع میں آ گیا ترجمہ کیا ہو گیا؟ یقیناً کتاب ہے. یقیناً کیا ہے؟ کتاب ہے. یہ ہے ہمارا آج کا سبق. جی کیا ہے جی؟ کتاب ان کے معنی کیا ہیں؟ کتاب. اور لکتاب ان کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ کتاب ہے. جس طرح ذکر سے لذکر کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ لحق کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ لعبرت کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یقیناً عبرت ہے. اس وقت یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر صرف ایک ٹکڑے کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. جب یہ تفصیل کے ساتھ آئے گا یہ بات آپ ذرا پڑھ لیجئے کیا لکھا ہوا جی. حضرات کو سمجھ آ رہی ہوگی، اردو زبان سب پڑھ لیتے ہیں نا؟ ذرا پڑھ لیجئے کیا لکھا ہوا جی. میں نے پہلے پڑھایا ہے، ابھی دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہم تنوین والے الفاظ کا ترجمہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ترجمہ کریں گے کوئی یا ایک. یہ بتایا تھا نا؟ یاد ہے سب کو یا بھول گیا جی؟ یاد ماضی عذاب یارب ہوتا ہے لیکن یہاں تھوڑا تھوڑا یاد رکھیں. میں نے بتلایا تھا کہ ابھی آگے دوبارہ اس کو دہرا رہے ہیں کہ تنوین والے حرف کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ کوئی یا ایک. لیکن یہی تنوین والا حرف جب جملے کے آخر میں آئے گا تو پھر اس کے اندر ہے کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہاں پر یہی بات دہرائی گئی ہے کہ ایسے الفاظ لام کے ساتھ عموماً جملے کے اختتام پر آتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ہے کا معنی کیا ہے؟ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ حضرات نے ترجمہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. اگر آپ حضرات جاگ رہے ہیں، تھک گئے تو مجھے بتا دیجیے گا، بس کر دیں گے. بتائیے کتاب ان کے معنی کیا ہوں گے؟ کوئی کتاب یا ایک کتاب. لیکن لکتاب ان کے معنی کیا ہوں گے؟ یقیناً کتاب ہے. لقرآن ان کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یقیناً قرآن ہے. لعلم ان کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یقیناً علم ہے. لحق ان کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یقیناً. لقسم ان کے معنی کیا ہوں گے؟
یقیناً قسم ہے، لذکر کے معنی کیا ہوں گے؟ یقیناً ذکر ہے. چند اور الفاظ بھی آپ کے سامنے آئیں گے جی. لحسرۃ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ حسرت ہے. لہدن کے معنی تھک گئے جی. لہدن کے معنی کیا ہوں گے جی؟ ہاں جی بولے نا جی. لغلم کے معنی کیا ہوں گے؟ لشدید. یہاں پر لام نہیں لگا ہوا لیکن ہم ہونا چاہیے تھا. لشدید کے معنی کیا ہوں گے؟ یقیناً سخت ہے. لشہید کے معنی کیا ہوں گے؟ یقیناً گواہ ہے. شہید کے معنی شہید وہ بھی ہوتا ہے اور گواہ کے معنوں میں قرآن کریم میں استعمال کیا ہے. جب یہ آیت کے درمیان آئے گا نا وہاں پر جس سیاق و سباق میں آئے گا وہاں پر اس کے معنی کیا کر دیں گے ہم آپ کو وضاحت کر دیں گے. لغفور کے معنی کیا ہوں گے؟ یقیناً بہت بخشنے والا ہے. لا رحمت کے معنی کیا ہوں گے؟ لفسق کے معنی کیا ہوں گے؟ بد یا گناہ. لفسق یقیناً یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے. لمجنون کے معنی کیا ہوں گے؟ لتنزیل کے معنی کیا ہوں گے؟ یقیناً نازل کیا جانا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن یقیناً رب کی جانب سے کیا کیا گیا ہے؟ نازل کیا گیا ہے. لتذکرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ یاد دہانی ہے. لذکرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ لفرحن کے معنی کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کو جب تکلیف دیتا ہوں نا بیمار ہو جاتا ہے تو پھر ہائے ہائے مجھے پکارتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. چلاتا ہے ہائے رب ہائے رب ہائے رب. پھر جس مذہب کا بھی ترجمان ہو پھر جو ہے نا لیکن جیسے ہی اسے تندرست کر دیتا ہوں انہو لفرح فخور پھر یہ فخر کرتا ہوا اکڑتا ہے. پھر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر میرا شکر ادا نہیں کرتا. اور کل ایک حدیث ہم پڑھ رہے تھے بڑی ہی اہم حدیث ہے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا کوئی خدمت کر لیں کوئی کام آ جائیں اور ہم ایک دوسرے کے شکریہ ادا کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ نہ کریں تو وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اس لیے عزیزان محترم ہر مرحلے میں شکر کیونکہ رب نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم. میرا شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ اور زیادہ. ولئن کفرتم اور ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید پھر میرا عذاب بھی کیا ہے؟ بڑا سخت ہے. یئوسن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مایوس. ہم پہ جب کوئی کاروبار میں ترقی ہوتی ہے نا تو ہم بڑے اکڑ گئے بڑا فضل ہے اللہ کا. تھوڑی سی سختی آتی ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ لیئوسن. یقیناً کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مایوس. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اور راستے تلاش کرتا ہے اور طریقے تلاش کرتا ہے. کوئی بندگی رب کے بجائے بندوں کی بندگی کرنے لگ جاتا ہے. کوئی تعویذ گنڈے اور یہ کام شروع کر دیتا ہے. کوئی ناجائز ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی میں توحید کا نمبردار ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. بھئی توحید تو جو ہے نا شاعر نے بڑے خوبصورت کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کر دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے نا کہ آپ مصیبت میں ہو تکلیف میں ہو تب بھی کیا ہے؟ اللہ 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 میرا رب ہے میری رب کی طرف سے. اب آتے ہیں جی کہ تاکید کے لیے آنے والا لفظ بعض اوقات ان الفاظ کے شروع میں بھی آتا ہے جن میں کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہوتا ہے. اس سے اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ الف لام ختم ہو جاتا ہے اور دونوں نام آپس میں کیا کرتے ہیں؟ مل جایا کرتے ہیں اور یقیناً کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے الآخرۃ کے شروع میں جب لام زبر لا ہے تو کیا ہو گیا؟ للآخرۃ. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں یہی کا معنی بظاہر آپ کو یقیناً کے معنی نہیں ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر معنی کیا ہے؟ یہی پایا جائے کہ یقیناً کیا ہے؟ یہی کام یہ ہے. للہدا کے معنی کیا ہوں گے؟ یہی ہدایت ہے. للحق کے معنی کیا ہوں گے؟ للحسنہ کے معنی کیا ہیں؟ آگے لکھا ہے کہ مختلف الفاظ کا تاکید کے لیے استعمال قرآن کریم میں بہت سارے آیات کے مفہوم میں زبردست تاکید کا سبب ہوتا ہے. صرف تاکید نہیں تاکید در تاکید کا کیا ہوتا ہے؟ جب یہی تو کیا ہوگی؟ تاکید کے اندر کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ ہو گیا. موبائل ذرا بند کر دیں جی تاکہ جو ہے نا باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. آگے چلتے ہیں جی اور آپ دیکھیں ان آیات میں جن جن الفاظ کے شروع میں لام زبر لا آیا ہوا ہے ان کو اکٹھا کریں گے. پہلا لفظ ہے جی لعلم.
ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً علم. یہاں پر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ میں ہم نے کیا پڑھا؟ لشدید پڑھا نا جی. لحق پڑھا. اب بتائیے ان فی ذالک لآیۃ لکم میں ہم نے کیا پڑھا؟ کون سا لفظ پڑھا جی؟ پورا لفظ کیا ہے جی؟ لآیہ یقیناً نشانی. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار میں ہم نے کیا پڑھا؟ لعبرہ. انہ لقرآن کریم میں کیا پڑھا؟ وانہ لقسم میں کیا پڑھا؟ لقسم. وانہ لفسق میں کیا پڑھا؟ لفسق. وانہ لذکر میں کیا پڑھا؟ وانہ لتذکرۃ میں کیا پڑھا؟ لتذکرہ. وانہ لکتاب میں کیا پڑھا؟ اب وہ الفاظ جو الف لام سے شروع ہو رہے ہیں اور الف لام ختم ہو جاتا ہے، ایک لام للآخرۃ اکبر درجات میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اب ان لی عندہ للحسنی میں کیا پڑھا؟ حسنی. ان علینا للہدی میں کیا پڑھا؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى میں کیا پڑھا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى میں کیا پڑھا؟ آخرہ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ میں کیا پڑھا؟ تو یہ قرآن کریم کی آیات میں ہم نے کیا کیا؟ ان الفاظ کو پڑھا. اب ان الفاظ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ترجمہ کرنا ہے. علم کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ لا علم. ظلم کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ لا حق. کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ لکتاب. کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ اس طرح آپ نے سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کا ترجمہ لکھ کر آنا ہے تاکہ آپ حضرات کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. ہمارا اگلا سبق اس کا صرف میں تعارف کراؤں گا اور اس کے بعد ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. ہمارا اگلا سبق ایک خاص ڈائی، ایک خاص سانچہ سے بننے والے الفاظ پر مشتمل ہے. عربی زبان کے اندر اس ڈائی، اس سانچہ سے جو بھی لفظ گزر کر آتا ہے اس کے اندر سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے. اس کے اندر زیادت کا مفہوم کیا ہو جاتا ہے؟ مبالغہ کا مفہوم خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی مثال آپ حضرات ہر نماز کے آغاز میں ایک لفظ پڑھتے ہیں اللہ اکبر. نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے جی؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ اللہ بڑا ہے. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ اس لفظ دو الفاظ ہیں، ایک ہے اللہ، دوسرا ہے اکبر. اللہ مانے اللہ، اکبر مانے اکبر بڑا. تو آپ یہ سب سے بڑا ترجمہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ تو آپ کے پاس اس کا جواب پہلے نہیں تھا، اب ہو جائے گا کہ اکبر جس سانچے سے گزر کر آیا ہے، جس ڈائی سے گزر کر آیا ہے، یہ ڈائی، یہ سانچہ، یہ وزن، ہماری گرامر کی اصطلاح میں سے وزن کہتے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم ڈائی اور سانچے کہتے ہیں. جس سانچے سے گزر کر آتا ہے اس سانچے سے جو لفظ گزر کر آئے گا اس کے اندر خود بخود کیا ہو جائے گا؟ سب سے بڑا، سب سے زیادہ کا مفہوم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پیدا ہو جائے گا. اسی لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس طرح کے اور الفاظ بھی ہیں. اعلم کے معنی کیا ہوں گے؟ سب سے زیادہ جاننے والا. اصغر کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ سب سے زیادہ چھوٹا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک مخصوص ڈائی ہے جو قرآن حکیم میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے. لہذا اس ڈائی کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں سمجھیں گے کہ یہ اب ڈائی جب ہم بات کرتے ہیں، سانچے کی بات کرتے ہیں، وزن کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں اس میں جیسے ہے نا اکبرو، اس میں حروف کی بات نہیں ہوگی. حروف کی بات نہیں ہوگی کہ الف ہے، کاف ہے، با. یہ سانچہ نہیں. سانچہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے لفظ کے اوپر بھی کیا ہے؟ پہلے لفظ کیا ہے؟ اس کے اوپر زبر ہے. دوسرے پہ کیا ہے؟ جزم. تیسرے پہ کیا ہے؟ زبر. چوتھے پہ کیا ہے؟ تو ہر وہ حرف جس کے پہلے حرف پر زبر، دوسرا ساکن، تیسرے پر زبر اور آخر میں کیا ہوگا؟ پیش ہوگا. اس کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ کے معنی پائے جائیں گے. اب اس کے بجائے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ یہاں پہ ایک اور لفظ لکھ لیتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں حروف تبدیل ہو گئے نا. اب کیا ہے؟ الف، عین، لام، میم. سانچہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اب کیا معنی ہو جائیں گے؟ سب سے. دیکھیں سانچہ جب دیکھا جاتا ہے تو یہ اعراب سے اس حروف تبدیل ہوتے جائیں گے، لیکن اعراب کیا ہے؟ وہ ایک ہی رہے گا، ایک ہی سانچہ رہے گا. اور اگر آپ حضرات ہم ذرا گرامر میں جائیں
تو ایک سانچہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ وزن ہے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا معیاری وزن ہمارا جو ہے وہ یہ کہ یہ ایک مخصوص سانچہ ہے. ہمارا قلم یہ میں نے کورونا کے بعد نہیں لکھ رہا، کیوں نہیں لکھ رہا اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ ایک سانچہ ہے، عربی زبان میں اس کو اس طرح سمجھایا جاتا ہے افعلو. کی طرح دہرائیے افعلو. یہ سانچہ، یہ ڈائی، یہ وزن، اس وزن پر قرآن حکیم میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان سب کے اندر کیا معنی پایا جائے گا؟ سب سے زیادہ. آپ افعلو یاد رہے تو الحمدللہ، لیکن اگر یہ یاد نہیں رہے گا تو مراد پڑھتے ہیں نا اکبرو. اکبرو یاد کر لیں، اس وزن پر آنے والا ایک حرف ہے. اکبرو کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے، وزن سے میں نے بتا دیا کہ زبر زیر پیش ڈائی، اس لفظ سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان سب کے اندر کیا ہو جائے گا؟ سب سے زیادہ، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ کا معنی خود بخود پیدا ہو جائے گا. قرآن کریم میں بے شمار الفاظ جو ہے اس طرح استعمال ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں کیا کریں گے، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہمارا سبق کیا ہوگا اگلا؟ کبیرن سے اکبر. آپ وضاحت پڑھ کر آئیے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. یہ جو ہے نا 4 حروف ہیں، ہر لفظ کے شروع میں حمزہ ہے، ہر لفظ کے زیر زبر زیر پیش کی ترتیب ایک جیسی ہے. عربی زبان میں اس خاص طریقے سے بننے والے الفاظ کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے سب سے زیادہ کا. اردو زبان میں اکرم، افضل، احسن کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہوں استعمال ہوں گے. باقی انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شرکاء میں سے کچھ حضرات جو ہے نا ان کو پر کون سا غلبہ ہے جی؟ نیند کا غلبہ ہے. حالانکہ جو ہے نا کلاس ہماری لیٹ ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم اپنی کلاس میں اندر ذرا کیا ہو جائیں، ایکٹیو ہو کر بیٹھیں اور کوشش کریں کہ جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اس کو دہرائیں، لکھیں، تو انشاءاللہ ہمارا نیند کا غلبہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ایک بار پھر تمام شرکاء سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات سے جو لوگ رابطے میں ہیں اور وہ آج موجود نہیں ہیں، آپ ان کو پرسنلی بھی بتائیں تاکہ ان کے علم میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر وہ نہ پڑھ پائے ہوں یا انہیں اطلاع نہ ہو سکی ہو، ان کو ضرور بتائیے. جی محترمہ، کچھ یہ پروف ریڈنگ کی غلطی ہے جو میں نے کہا. اور ہر لفظ کے زبر زیر پیش کی ترتیب ایک جیسی ہے. میں نے بتایا نا کہ جہاں پہ زبر آئے سب میں وہ زبر، وہاں پہ زبر ہوگا. جہاں پہ زیر ہے وہاں پہ سب میں زیر ہوگا. تو وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جو زبر زیر پیش کے لیے ہے، وہاں زیر کوئی بھی نہیں ہے. وہ سمجھانے کے لیے کہ جو اعراب کی ترتیب سب کی کیا ہو، ایک جیسی ہو. مثلا پہلے پر زبر، دوسرا ساکن، تیسرے پہ زبر، آخر میں پیش، تو سب وہ کیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ.